بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال و صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خاص گار تھیں، مگر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ آخر الزمان نبی کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہاب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کی شان کے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہی دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں کے گرد اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ لہب کا ایک آدمی فال نکالنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو قریشی اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے، وہ ان کو دیکھ کر ان لڑکوں کے بارے میں انہیں فال دیتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو طالب کے ہمراہ باقی لڑکوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑکے تھے۔ اس فال والے نے ایک نظر آپ کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ابو طالب نے اس کی حرص کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا، اور وہ فال والا پکارنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم ضرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی۔
اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔